بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے، کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو منطق کی تعریف کی ہے اس تعریف کے اعتراضات کیا ہیں۔ اعلیٰ کہا تو اعلیٰ جنس کی منزل میں ہو گیا، قانونیہ کہا تو یہ فصل کی منزل میں ہو گیا، اور جو کہا تو سم مراعات ذہن عن الخطا فی الفکر، تو یہ اس سے وہ علوم نکل گئے جن کی رعایت ذہن کو خطا فی المقال سے بچاتی ہے۔ اور یہ تعریف رسمن کیوں ہے اس کا بھی ذکر فرمایا، رسمہ کیوں کہا، حدہ کیوں نہیں کہا، اس کا بھی ذکر کیا۔ ٹھیک، اور اس پر ایک فین قلتا سے اعتراض ہو رہا تھا کہ علم بالمسائل، یہ تو مسائل کی تصدیق ہیں اور اس کے بعد معرفت بحد ہی ہوتی ہے، تو وہ تو ہو گیا تصور، گویا کہ تصور کو تصدیق سے حاصل کیا، ایسا تو ہوتا نہیں ہے۔ فرمایا کہ نہیں، یہاں پر ان تصدیقات کے تصور سے حاصل کیا، تو تصور سے ہوا، تصدیق سے نہیں ہوا۔ چلیے، اب یہاں پر ایک متن ہے، فرماتے ہیں قالا وَلَيْسَ كُلُّهُ بَدِيهِيًّا وَإِلَّا لَاسْتَغْنَى عَنْ تَعَلُّمِهِ وَلَا نَظْرِيًّا وَإِلَّا لَدَارَ أَوْ تَسَلْسُلَ بَلْ بَعْضُهُ بَدِيهِيٌّ وَبَعْضُهُ نَظْرِيٌّ مُسْتَفَادٌ مِنْهُ۔ کہتے ہیں کہ تمام تصورات نہ ہی بدیہی ہوں گے، اگر بدیہی ہوں تو ہم اس کے سیکھنے سے کیا ہوں گے، بے نیاز ہوں گے، اور نہ ہی تمام تصورات نظری ہوں گے، ورنہ تو دور اور تسلسل لازم آئے گا، بلکہ بعض بدیہی ہیں اور بعض نظری ہیں جو اسی سے بدیہی سے کیا ہیں، مستفاد ہیں۔ چلیے، اقول سے فرماتے ہیں ھذا اشارۃ الی جواب معارضۃ توردھا ہنا، کہ یہ اشارہ ہے، جو متن ہے یہ اشارہ ہے الی جواب معارضۃ، ایک ایسے معارضے کے جواب کا، توردھا ہنا جو یہاں پر وارد ہوتا ہے، یعنی ایک اعتراض تھا، اس اعتراض کا جواب یہاں پر دے رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے، اعتراض کیا ہے پہلے یہ دیکھیے، توجیہ ہوا، اس کی وجاہت یہ ہے، اس کی توجیہ یہ ہے ان یقال، یہ کہا جائے کہ منطق بدیہی ہے، فلا حاجت الی تعلمہ، یعنی یہ کیا ایک شخص کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو منطق کی طرف حاجت کو بیان کیا یہ صحیح نہیں ہے، منطق کو سیکھنے کی حاجت ہی نہیں ہے، کیونکہ منطق تو سب کے سب بدیہی ہیں، کسبی ہے ہی نہیں۔ ٹھیک، اس لیے منطق کو سیکھنے کی ضرورت نہیں، اور آپ نے اب تک بتایا کہ ایسے قانون کی ضرورت ہے جو قانون ذہن کو خطا فی الفکر سے بچائے، فکری غلطیوں سے بتائے کون سی فکر صحیح ہے کون سی فاسد ہے، دنیا بھر کی چیزیں بتا کر کے آپ نے بتایا کہ وہ قانون کیا ہے، وہ منطق ہے، تو اب منطق کی حاجت پڑے گی، منطق کی حاجت کیوں پڑی؟ تو فرماتے ہیں یہی اعتراض کرنے والا کہتا ہے کہ منطق کی ضرورت ہے ہی نہیں، آپ نے بلا وجہ اتنا بیان کیا، منطق تو سب کے سب بدیہی ہے، اسے سیکھنے کی کیا ضرورت؟ فرماتے ہیں وہی اس کی وجہ یہ کہ یہ کہا جائے منطق بدیہی ہے تو اس کے سیکھنے کی کوئی حاجت نہیں۔ پہلے کا بیان یعنی منطق کے بدیہی ہونے پر کیا دلیل ہے؟ اگر منطق بدیہی نہ ہو تو وہ کسبی ہوگی، تو اس کے حاصل کرنے میں کسی دوسرے قانون کے ہم محتاج ہوں گے، اور وہ قانون بھی کیا ہے، وہ محتاج ہے تیسرے قانون کا، تو یا سلسلہ دور ہوتا چلا جائے گا، یا تو اکتساب وہ لوٹ کر کے آئے گا، یا پھر تسلسل ہوگا، یہ دونوں محال ہے، دور اور تسلسل آپ پڑھ چکے ہیں، یہ سب محال ہے۔ لا یقال، یہ نہ کہا جائے، لا نسلم، ہم یہ تسلیم نہیں کرتے، کیا، دور اور تسلسل کا لازم آنا، یعنی یہ نہ کہا جائے اس سلسلے میں کہ ہم دور اور تسلسل کا آنا لازم نہیں مانتے، یہ تو اس وقت لازم آئے گا جب اکتساب کسی قانون بدیہی پر منتہی نہ ہو، حالانکہ کسی قانون بدیہی پر منتہی ہوتا ہے، یہ محال ہے۔ کیسے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اکتساب کسی قانون بدیہی پر منتہی نہ ہو اور دور و تسلسل لازم نہ آئے، بلکہ دور و تسلسل لازم آئے گا۔ نیلنا نقول، ہم کہتے ہیں المنطق مجموع قوانین الاکتساب، منطق نام ہے اکتساب کے سارے قوانین کے مجموعے کا، تو جب ہم نے یہ فرض کر لیا کہ منطق کسبی ہے اور ہم نے اس کے قانون کو حاصل کرنے کا ارادہ کیا، اور فرض یہ کیا ہوا ہے کہ اکتساب منطق کے ذریعے ہی پورا ہوتا ہے، تو یہاں پر اس قانون کا حاصل کرنا موقوف ہوا دوسرے قانون پر، وہ دوسرا قانون بھی کسبی ہے، تو اس تقدیر پر دور اور تسلسل لازم آیا۔ یعنی یہ کہا کہ اگر منطق بدیہی نہ ہو تو نظری ہوگا تو کسی دوسرے قانون کا محتاج ہوگا،
وہ کسی تیسرے قانون کا محتاج ہوگا تو دور اور تسلسل لازم آئے گا۔ یہ بات تو صحیح ہے، لیکن اس پر یہ نہ کہا جائے کہ ہم دور اور تسلسل کو تسلیم نہیں کرتے، یہ تو اس دور اور تسلسل کے لزوم کو ہم نہیں مانتے کہ اس کو ماننے میں دور اور تسلسل لازم آئے گا، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں یہ تو اس وقت لازم آئے گا جب کہ اکتساب کسی قانون بدیہی پر منتہی نہ ہو۔ جب قانون بدیہی پر منتہی نہ ہو، یا منتہی نہ ہونا محال ہے، منتہی نہ ہونا کیا ہے؟ یہ محال ہے۔ کیسے؟ اگر منتہی نہیں ہوگا تب تو بھائی دور و تسلسل لازم آئے گا۔ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں منطق سارے قوانین کا مجموعہ ہے، اکتساب کے قوانین کا مجموعہ ہے۔ فَإِذَا فَرَضْنَا، جب ہم نے فرض کر لیا کہ منطق کسبی ہے، وحاولنا، اور ہم نے چاہا اکتسابہ قانون منہا، اس کے کسی قانون کو حاصل کرنا چاہا، اور فرض یہ کیا والتقدیر، اور ہم نے یہ مان رکھا ہے کہ اکتساب لا یتم الا بالمنطق، منطق کے ذریعے ہی اکتساب پورا ہوتا ہے، تو یہاں پر اس قانون کا اکتساب موقوف ہوگا اعلیٰ قانون آخر، ایک دوسرے قانون پر، فہو ایضاً کسبی، وہ قانون بھی کیا ہے؟ کسبی ہے، علی ذالک تقدیر، اس تقدیر پر، یعنی سارے مجموعے کو کسبی ماننے کی صورت پر، تو دور اور تسلسل لازم آئے گا۔ تو یہ تو بات ہو گئی کہ دور اور تسلسل جو معترض کہتا ہے کہ لازم نہیں آئے گا، ہم کہتے ہیں لازم آئے گا۔ تقریر الجواب، اب جواب کی وضاحت سنیے۔ وہ کہتا ہے نا منطق سب کے سب بدیہی ہے، تو اسے سیکھنے کی کیا ضرورت؟ یہ کہ ان المنطق لیس بجمیع اجزائہ بدیہیا، منطق کے تمام اجزاء بدیہی نہیں ہیں، والا لاستغنی عن تعلمہ، ورنہ تو ہم اس کے سیکھنے سے کیا بے نیاز ہو جاتے کہ جب تمام اجزاء بدیہی ہوتے تو ہمیں اسے سیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ حالانکہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ولا بجمیع اجزائہ کسبیا، نہ ہی اس کے تمام اجزاء کیا ہے؟ کسبی ہوں گے، ورنہ تو دور اور تسلسل لازم آئے گا۔ حالانکہ معترض کہہ رہا تھا کہ دور اور تسلسل لازم نہیں آئے گا، یہ اس وقت لازم آئے گا جب کسی قانون بدیہی پر وہ جا کر کے اکتساب ختم نہ ہو، تو ایسا تو ہوتا نہیں ہے۔ اور بعض کیا ہے؟ اور نہ ہی تمام اجزاء کسبی ہوں گے، وَإِلَّا لَزِمَ الدَّوْرَ أَوْ التَّسَلْسُلَ، ورنہ دور اور تسلسل لازم آئے گا، کما ذکرہ المعترض، جیسا کہ معترض نے ذکر کیا۔ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ دور اور تسلسل لازم آئے گا کہ اگر تمام اجزاء کسبی ہو جائیں تو، بل بعض اجزاء ہی بدیہی، بلکہ بعض اجزاء بدیہی ہیں، جیسے شکل اول آپ نے پڑھا ہے نا، صغرا موجبہ کبرا کلیہ، یہ سب آپ نے پڑھا ہوگا۔ شکل اول، تو شکل اول بہت آسان ہوتی ہے، وہ بدیہی ہے، اور بعض الاخر کسبی، اور بعض اشکال جو دوسرے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ کسبی ہوتے ہیں، اور بعض کیا ہوتے ہیں؟ کسبی ہوتے ہیں۔ بعض اجزاء منطق کے بدیہی ہیں اور بعض کسبی ہیں، جیسے شکل اول یہ بدیہی ہے اور باقی اشکال کیا ہیں؟ یہ کسبی ہیں۔ والبعض الکسبی انما یستفاد من البعض البدیہی، اور بعض کسبی یہ بعض بدیہی سے ہی مستفاد ہوتے ہیں، اسی سے لیے جاتے ہیں۔ تو جب بعض کسبی کو بعض بدیہی سے لیا جائے گا تو پھر دور اور تسلسل لازم نہیں آئے گا، اور آپ کہہ رہے تھے کہ لازم آئے گا، ہم کہتے ہیں لازم نہیں آئے گا جب قانون کہاں منتہی ہو؟ جب کسی قانون بدیہی پر جا کر کے اکتساب منتہی ہو جائے، یعنی یہ نظری وہ نظری وہ نظری ساری نظری ہوں اور آخر میں ایک بدیہی ہو، تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وعلم، اور جان لو، ان ہاہنا مقامین، اب دو باتیں ہو گئیں۔ الاول الاحتیاج الی نفس المنطق، پہلا معاملہ تو یہ کہ احتیاج الی نفس المنطق، نفس منطق کی طرف حاجت، والثانی الاحتیاج الی تعلمہ، اور دوسری بات منطق کے سیکھنے کی طرف حاجت، منطق کے سیکھنے کی طرف احتیاج، ایک نفس منطق کی طرف احتیاج، ایک تعلم منطق کی طرف احتیاج، یعنی منطق کو سیکھنے کی طرف حاجت۔ تو اب دو باتیں ذکر کی۔ والدلیل انما ينتهض على ثبوت الاحتیاج الیہ لا الی تعلمہ، اور جو دلیلیں ہم نے حجت پیش کی ہے یہ منطق کے احتیاج الیہ، یعنی نفس منطق کی حاجت پر دلیل دی ہے، منطق کے سیکھنے پر دلیل نہیں دی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، ہم نے جو سارا بیان کیا ہے یہ نفس منطق کی حاجت کے ثبوت پر دلیل دی ہے، نفس منطق کے سیکھنے کی طرف دلیل نہیں دی ہے۔ والمعارضۃ المذکورہ وان فرضنا اتمامہا، اگر تمام مذکورہ معارضہ جو اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا ہے ان سب کو اگر ہم مان بھی لیں، حالانکہ ہم نے اوپر اس کا جواب دے دیا، اگر ہم ان سب کو مان بھی لیں، لا تدل الا علی الاستغناء عن تعلم المنطق، تو پھر بھی یہ مذکورہ دلالت نہیں کرے گا کس پر؟ پھر بھی یہ جو یہ ہے معارضہ
یہ کس پر دلالت کرے گا؟ تعلم منطق سے استغنا پر دلالت کرے گا. یعنی اس معارضے کو اگر ہم مان بھی لیں تو اس سے زیادہ منطق کے سیکھنے کی نفی ہو سکتی ہے، منطق کے سیکھنے کا عدم ثابت ہو سکتا ہے. وَهُوَ لَا يُنَاقِضُ الْاحْتِيَاجَ إِلَيْهِ، اور وہ منطق کے نفس منطق کی طرف محتاج ہونے کے منافی نہیں ہے. جیسے فَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ تَعَلُّمِ الْمَنطِق لِكَوْنِهِ ضَرُورِيًّا بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ، جو بعید نہیں ہے کہ انسان جو ہے منطق کے سیکھنے کی طرف حاجت مند نہ ہو اس کے بعض اجزاء، تمام اجزاء کے ضروری ہو جانے کی وجہ سے، او لِكَوْنِهِ مَعْلُومًا بِشَيْءٍ آخر، یا کسی دوسرے شے سے اس کے معلوم ہو جانے کی وجہ سے. وَتَكُونُ الْحَاجَةُ مَاسَّةً إِلَىٰ نَفْسِهِ فِي تَحْصِيلِ الْعُلُومِ النَّظَرِيَّةِ، لیکن نفس منطق کی حاجت یہ ہو علوم نظریہ کو حاصل کرنے میں. تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر دو باتیں بتائیں. ایک ہے احتیاج الی نفس المنطق، احتیاج الی تعلم المنطق، کہ ایک نفس منطق کی طرف محتاج ہونا، ایک کیا ہے؟ تعلم منطق کی طرف محتاج ہونا. ہم نے بیان حاجت کو اب تک بیان کیا تھا کہ منطق کی ضرورت کیوں پڑی، تو اس پر اعتراض کرنے والے نے کہا کہ منطق کی ضرورت ہے ہی نہیں، آپ بلا وجہ منطق کی ضرورت پہ دلیل دے رہے ہیں. منطق کی ضرورت ہے ہی نہیں، منطق تو سب کے سب بدیہی ہیں، اس کے سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ساری باتیں اس نے کہیں، اس کا جواب ہم نے دے دیا. اور پھر یہ فرماتے ہیں شارح صاحب کہ یہاں پر دو مقام ہیں. دو باتیں یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ احتیاج الی نفس المنطق و احتیاج الی تعلمہ، ایک نفس منطق کی طرف محتاج ہونا اور ایک تعلم منطق کی طرف محتاج ہونا. اور جو دلیل دی ہے نا، جو دلیل دی ہے وہ تعلم منطق کے خلاف دی ہے، تو وہ دلیل ہمارے اوپر تو کام کرے گی نہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے جو بات رکھی ہے وہ نفس منطق کی حاجت کی رکھی ہے، اور یہ جو دلیل دے رہے ہیں یہ تعلم منطق سے استغنا ہو رہا ہے. تو ممکن ہے کوئی شخص منطق کو نہ سیکھے کیونکہ منطق اسے پہلے سے آتی ہو، تو اس میں نفس منطق کا نہ سیکھنا ہوا. تو نہ سیکھنے سے کیا مطلب؟ نہ سیکھے کوئی بات نہیں، لیکن نفس منطق کی ضرورت تو پڑے گی جب وہ دوسرے علوم کا علوم نظریہ میں منطق کی ضرورت پڑے گی. اسے علوم نظریہ کو حاصل کرنے میں منطق کا وہ حاجت مند ہوگا. اب وہ منطق چاہے اس نے سیکھی ہو چاہے سیکھی نہ ہو. تو اب احتیاج الی نفس المنطق، احتیاج الی تعلم، ہی دو باتیں ہیں. اور ہم نے جو بتایا، ہمارا جو دعویٰ ہے، ہماری جو ساری باتیں تھیں، ہماری باتیں احتیاج الی نفس المنطق میں تھی، اور آپ کی جو بات تھی وہ احتیاج الی تعلم المنطق میں تھی. اور اس کے باوجود اگر آپ کا سارا معاملہ، یعنی سارا اعتراض، حالانکہ اس اعتراض کا بھی ہم نے جواب دے دیا، آپ نے جو تعلم منطق سے استغنا پر دلیل دی تھی ہم نے اس کا جواب دے دیا. ہم نے اوپر بتایا نا کہ جو ہے بعض اجزاء بدیہی ہیں اور بعض کیا ہیں؟ نظری ہیں. کیسے ہیں وہ سارا بتا دیا ہم نے. تو اگر آپ کا یہ معارضہ ہم جواب نہ دیں بلکہ اسے تسلیم بھی کر لیں تو اس سے زیادہ منطق کے سیکھنے کا استغنا ہو سکتا ہے، نفس منطق کا استغنا نہیں ہو سکتا. کیسے؟ کہ ممکن ہے کہ ایک شخص، وہی بتا رہے ہیں نا، فلا یبعد انہ لا یحتاج الی تعلم المنطق، تو یہ بات بعید نہیں ہے کہ انسان منطق کے سیکھنے کا محتاج نہ ہو. کیوں کہ اس کے لیے تمام اجزاء اس کے ضروری ہو جائیں اور کسی دوسری شے سے اسے منطق معلوم ہو جائے، لیکن حاجت اسے ہوگی منطق کی، علوم نظریہ کو، نفس منطق کی حاجت علوم نظریہ کو حاصل کرنے میں پڑے گی. ٹھیک. فالمذکور فی معرض المعارضہ لا یصح للمعارضہ لأنها المقابلہ علی سبیل الممانعت، تو جو معارضے میں مذکور ہوا یہ معارضے کے لائق ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ممانعت کے طریقے پر مقابلے پہ لایا گیا ہے. یہ سب مناظرے کی بحثیں ہیں، یعنی جو معارضہ آپ نے کیا ہے یہ منع کے طریقے پر منع کے طریقے پر جو مقابل ہے اس کے مقابل لایا گیا ہے. منع کا جو طریقہ ہے اس کے مقابل پہ انہوں نے ذکر کیا ہے. اب ایک تو یہ بتایا کہ ہے کیا، اعتراض کرنے والے نے یہ کہا کہ آپ نے بیان حاجت کو بتا دیا، تو بیان حاجت وہ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ منطق کی طرف حاجت کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. منطق تو سارے کے سارے بدیہی ہیں، اسے سیکھنے کی کیا ضرورت؟ کتابیں لکھنے کی کیا ضرورت؟ پڑھانے کی کیا ضرورت؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ممکن ہے کتابیں لکھنے کی ضرورت نہ پڑے، پڑھانے کی حاجت نہ پڑے، لیکن نفس منطق کی حاجت تو پڑے گی. ہماری جو بات ہے، ہماری جو دلیلیں ہیں وہ نفس منطق میں ہیں، اور آپ جو اعتراض کر رہے ہیں وہ تعلم منطق پر اعتراض کر رہے ہیں. تو اس اعتراض کا ہم نے جواب دے دیا،
لیکن اگر تعلم منطق کو ہم مان بھی لیں، آپ کا اعتراض مان بھی لیں، تو ہم زیادہ سے زیادہ یہ مانیں گے کہ تعلم منطق کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، تعلم منطق کی ضرورت نہ ہو تو اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ نفس منطق کی بھی ضرورت نہ ہو؟ تو یہ اس پوری بحث کا خلاصہ ہے۔ لا یقال اور فین قالا، ان ساری باتوں کو قاعدے سے دیکھیے گا کہ دور اور تسلسل کا لزوم ہم تسلیم کیوں نہیں کرتے، اور اکتساب قانون بدیہی پر کیسے جا کے ختم ہوتا ہے، یہ ساری تفصیل آپ دیکھیے۔ سمجھ میں نہ آئے تو پوچھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔